बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मा पशीन। मैं हूं मलक अब्दुल फरखान थरीन सिद्दीकी। इस वक्त मौजूद हूं पशीन डिस्ट्रिक्ट के नादरा में, और यहाँ पर डायरेक्टर ऑपरेशन नादरा बलोचिस्तान सैयद शबाहत अली मौजूद है। और यहाँ पर आवाम की खुली कचहरी लगी हुई है, जिन लोगों की मसाइल उन मसाइल क्या से डायरेक्टर साहब को आगाह किया जा। डायरेक्टर के सिद्दीकी के हवाले से भी बात करेंगे, और ब्लॉग के हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे पहले डायरेक्टर शबात अली साहब से ये पूछते हैं कि नादरा पशीन नादरा टीम की बहुत सी बड़ी बड़ी शिकायतें आ रही हैं, क्या वजह हो सकती है? इनकी सुस्त रवैया है या उनकी टीम की कमी है, जिनकी वजह से लोग नादरा से लेकर मीडिया हाउस तक इनकी शिकायत पहुंचाती है, सोशल मीडिया तक पहुंचाती है। क्या वजह हो सकती है, और इस हवाले से भी बताइए। और ब्लॉग्स के हवाले से भी बताएं कि लोगों की शनाख्त कार्ड ज़्यादातर ब्लॉक हैं, और ये एक मोहल्ले में 10-10 लोगों की शनाख्त कार्ड ब्लॉक। जो ना टीम की कमी है जी, ना सुस्त रवैया है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा ये इलाका चूँकि दूर उफ्तादा है, तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। और बाकी ज़्यादातर मसला ये है कि लोगों के ख़ानदान के अंदर दूसरे लोगों के चूँकि बहुत ज़्यादा फैमिली के लोग मिले हुए हैं, उसकी वजह से मामलात उनके कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। हम जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो मिलते नहीं हैं। लोग अक्सर समझ नहीं पाते कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने चाहिए। जो मैंने अब तक देखा है, कम से कम वो तो ऐसा ही है। और हमने इससे पहले खुली कचहरियाँ चमन में की हैं, वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि जिस भी शख्स के का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर उसको खुद आना होगा। अगर मैं अपने किसी भाई का या चचा का शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाऊँ कि उसके शनाख्ती कार्ड खोल दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वो जिस बंदे की दरख्वास्त है वो अपना बायोमेट्रिक हमें नहीं देगा, तो हम उसका केस प्रोसेस नहीं करेंगे। तो इस तरह के मसाइल भी हैं लोगों के, और उनको हमारी पॉलिसी का ठीक से इल्म नहीं है। अच्छा, इसका जो हमारे लिए तयन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि जब हम अपना सिस्टम खोलते हैं, तो सिस्टम हमें ये बताता है कि इस साहब के ख़ानदान में ये जो 4 अफराद आए हैं, उन चारों अफराद का बायोमेट्रिक उन साहब ने खुद किया है। उस बंदे ने इनके न सिर्फ ये कि डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, इनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी, इनके पुराने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी, बल्कि इनके अंगूठे भी लगे थे। जबकि मुद्दा है जो हमारे पास शिकायत लेके आता है, वो ये कह रहा होता है कि हमें इल्म नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए नादरा के तौर पर ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि आया ये इन्होंने दीदा दानिस्ता जानबूझ के किया। क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जानबूझ के अपनी फैमिली में लोगों को शामिल करते हैं, तो ये भी एक जुर्म है। इसके भी तौर पर आपका शनाख्ती कार्ड बतौर सज़ा के जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है, या आपके ऊपर इंक्वायरी खोली जा सकती है। आप दोबारा कहिएगा, कौन से लोग? आप अगर 78 से पहले की शहरियत के सबूत हमें दिखा दें, आप ये बता दें कि 78 से पहले मुझे कोई फ़र्द इशू हुआ है, 78 से पहले मुझे कोई असलहे का लाइसेंस इशू हुआ है, 78 से पहले मेरी स्कूल का सर्टिफिकेट है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप हमें दे देते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं और वो दुरुस्त साबित होता है। ये दो अलग अलग बात है। तो इन दोनों बातों के होने की सूरत में आपका जो भी शनाख्ती कार्ड है वो न सिर्फ ये कि अनलॉक है, बल्कि आपको कोई और मसला भी नहीं होगा। लेकिन मसला ये है कि लोग हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं जो वेरीफाई नहीं हो रहे होते। यानी हम जब भेजते हैं मुतल्लिका डीसी को, तो वो हमें नहीं कहते कि डॉक्यूमेंट्स असली। बहुत से बाहर बैठे हुए एजेंट्स लोगों को जाली डॉक्यूमेंट पुराने बना के दे देते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कागज़ पूरे हो गए, जबकि वो कागज़ वेरीफाई नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हम उनको उसके अंदर हेल्प नहीं कर सकते। तो ये वजह अच्छा, इसमें दो, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सवाल कर लिया, और इसका जो ये जवाब है, आप ये इस वीडियो को जितना फैला सकें फैला दें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि पाकिस्तान की जो शहरियत है, वो आप जब किसी पाकिस्तानी शहरी से शादी कर लेते हैं, तो उसके लिए मामलात मुख्तलिफ हैं। आपको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड को अप्लाई करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। अफ़गानी शहरियों के लिए हमारा जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा ज़्यादा तरीक़ा है बाकी शहरियों के मुकाबले में, चूँकि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की शहरी बहुत ज़्यादा शामिल है। और अगर हुकूमत इस पर बहुत रिलैक्स पॉलिसी बना ले, तो सारे के सारे मेन स्ट्रीम में आ जाए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि अगर माँ और बाप में से एक अफ़गानी और एक पाकिस्तानी है, तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो लाजिम पाकिस्तानी शहरी होगा। आइदर ऑफ द टू पेरेंट, दोनों में से एक पेरेंट के पास भी अगर अपनी शहरियत के कागजात पूरे हैं और उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं है और उसका कोई मसला नहीं है, तो बच्चे को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका
جس کو آپ بے فارم کہتے ہیں, ہم اس کو چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ بھی بن جائے گا اور وقت آنے پر اس کا شناختی کارڈ بھی بن جائے گا. اس کے لیے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. وہ اس کی دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنی افغان شہریت کا ثبوت پیش کرے گی. لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے اور اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. یہاں ہمارے پاس ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جس کے اندر مجھے کاغذ ڈالنے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کہتا ہے کہ افغان شہریت, تو اس کی پہلے تو افغان شہریت کا ثبوت دیں. 90% لوگ یہ ثبوت نہیں دیتے, جب اس کے پاس نہ افغانستان کی شہریت کے کاغذات ہیں نہ پاکستان کی شہریت کے کاغذات ہیں. تو ہم اس کا کیس جب ڈالتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کاغذ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی بیوی افغان شہری ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس افغان شہریت کی دستاویزات ہوں. آپ نے کاغذ میں ہم سے غلط بیانی نہ کی ہو, آپ بتائیں کہ جی اس کے کاغذات ہیں, اور آپ کہیں کہ جی چونکہ اس کی شادی ہو گئی لہٰذا اب یہ اپلائی کرے گی POC کارڈ کے لیے, اور اس کے بعد ہم اس کا پروسیس چلا دیں. جی ڈائریکٹر صاحب, بہت سے بلاگس جو فیملی ہے جن کی NIC بلاک ہے, ان کی یہی کہنا ہے کہ اس زیادہ تر جو شناخت کارڈ افغان ریفیوجیز کی بلاک وجہ سے بلاک کی گئی ہے, ہمارے جو خاندان میں شامل کی گئی, اس میں نادرا کی جو افراد ہے وہ ملوث ہے. آپ کی نظر میں کیا نادرا کو علم اس بات کی نہیں ہے, کیا وہ ملوث ہو سکتا ہے, یا ان حوالے سے سر آپ کی کیا جواب ہے؟ اچھا, اس کا جو ہمارے لیے تعین بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنا سسٹم کھولتے ہیں تو سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس صاحب کے خاندان میں یہ جو 4 افراد آئے ہیں, ان چاروں افراد کا بائیو میٹرک ان صاحب نے خود کیا ہے. اس بندے نے ان کے نہ صرف یہ کہ ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں, ان کے شناختی کارڈ کی کاپی دی, ان کے پرانے شناختی کارڈ کی کاپی دی, بلکہ ان کے انگوٹھے بھی لگے ہوئے. جبکہ مدعا علیہ جو ہمارے پاس شکایت لے کے آتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے نادرا کے طور پر یہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ انہوں نے دیدہ دانستہ جان بوجھ کے کیا. کیونکہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ جان بوجھ کے اپنی فیملی میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک جرم ہے. اس کے بھی طور پر آپ کا شناختی کارڈ بطور سزا کے جو ہے وہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا آپ کے اوپر انکوائری کھولی جا سکتی ہے. سر, جو افغان مہاجرین 1975 سے یا رہائش پذیر ہے, ان کے لیے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا ان کے لیے کون سی آسانیاں ہیں کہ وہ ان آسانیوں کی مدد لے کے نادرا آئے اور اپنا پاکستانی جو اندراج ہے وہ کرے؟ ان کے لیے کیا ایسا نادرا نے اقدامات اٹھائی؟ تو ان حوالے سے بھی ہمارے یہاں پر بہت پرانے وقت کے افغان مہاجرین موجود ہیں. آپ اگر 78 سے پہلے کی شہریت کے ثبوت ہمیں دکھا دیں, آپ یہ بتا دیں کہ 78 سے پہلے مجھے کوئی فرد ایشو ہوا ہے, 78 سے پہلے مجھے کوئی اسلحے کا لائسنس ایشو ہوا ہے, 78 سے پہلے میری اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے, اس طرح کے ڈاکومنٹس آپ ہمیں دے دیتے ہیں, نمبر 1. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں اور وہ درست ثابت ہوتے ہیں. یہ دو الگ الگ بات ہے. تو ان دونوں باتوں کے ہونے کی صورت میں آپ کا جو بھی شناختی کارڈ ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان بلاک ہے, بلکہ آپ کو کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس ایسے ڈاکومنٹس لے آتے ہیں جو ویریفائی نہیں ہو رہے ہوتے. یعنی ہم جب بھیجتے ہیں متعلقہ DC کو تو وہ ہمیں نہیں کہتے کہ ڈاکومنٹس اصلی. بہت سے باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹس لوگوں کو جعلی ڈاکومنٹ پرانے بنا کے دے دیتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاغذ پورے ہو گئے, جبکہ وہ کاغذ ویریفائی نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس لیے ہم ان کو اس کے اندر ہیلپ نہیں کر سکتے. تو یہ وجہ. سر, ایک اور مسئلہ زیادہ ہے. اگر کسی پاکستانی افراد نے یہاں افغان ریفیوجی سے شادی کی ہوئی ہے, ان کے جو بچہ ہے ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہے. ان کے بچے کے لیے کون سی آسانیاں ہیں؟ نادرا نے کون سی اس کے لیے تحت کام کیا ہے کہ نادرا ان کے لیے آسانیاں پیدا کر, کیونکہ ان لوگوں کو بھی زیادہ مشکل ہے کیا وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے یا اپنی ماں کی طرف جا, والد کی طرف جا, ان کو بھی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہیں حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے سر؟ کیا کہ آپ نے سوال کر لیا, اور اس کا جو یہ جواب ہے آپ یہ اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکیں پھیلا دیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ پاکستان کی جو شہریت ہے وہ آپ جب کسی پاکستانی شہری سے شادی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے معاملات مختلف ہیں. آپ کو پاکستان اوریجن کارڈ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, اور پاکستان اوریجن کارڈ کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے. افغانی شہریوں کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا زیادہ طویل ہے باقی شہریوں کے مقابلے میں, چونکہ پاکستان میں افغانستان کی شہری بہت زیادہ شامل ہے, اور اگر حکومت اس میں بہت ریلیکس پالیسی بنا لے تو سارے کے سارے مین اسٹریم میں آ جائیں. لیکن ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ اگر ماں اور باپ میں سے ایک افغانی اور ایک پاکستانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ ہے
وہ لازم پاکستانی شہری ہوگا. آئدر آف دا ٹو پیرنٹ, دونوں میں سے ایک پیرنٹ کے پاس بھی اگر اپنی شہریت کے کاغذات پورے ہیں اور اس کا شناختی کارڈ بلاک نہیں ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بچے کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کا جس کو آپ بے فارم کہتے ہیں, ہم اس کو چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ بھی بن جائے گا, اور وقت آنے پر اس کا شناختی کارڈ بھی بن جائے گا. سر اگر کوئی نوجوان لڑکا افغان لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس لڑکی کو پاکستانی اپنے خاندان میں شامل کرنے کی کیا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کو پاکستان کی شہرت دلائے اور ان کو اپنے خاندان میں شامل کرے, ان کی کیا طریقہ کار ہے سر؟ نادرا نے اس کے حوالے سے کیا کام کی ہے؟ اس کے لیے اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. وہ اس کے دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنی افغان شہریت کا ثبوت پیش کرے گی. لوگ یہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے اور اس کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. یہاں ہمارے پاس ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جس کے اندر مجھے کاغذ ڈالنے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کہتا ہے کہ افغان شہری ہے تو اس کے پہلے تو افغان شہریت کا ثبوت دیں. 90% لوگ یہ ثبوت نہیں دیتے. جب اس کے پاس نہ افغانستان کی شہریت کے کاغذات ہیں نہ پاکستان کی شہریت کے کاغذات ہیں, تو ہم اس کا کیس جب ڈالتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کاغذ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی بیوی افغان شہری ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کے پاس افغان شہریت کی دستاویزات ہوں. آپ نے کاغذ میں ہم سے غلط بیانی نہ کی ہو, آپ بتائیں کہ جی اس کے کاغذات ہیں, اور آپ کہیں کہ جی چونکہ اس کی شادی ہو گئی لہٰذا اب یہ اپلائی کرے گی POC کارڈ کے لیے, اور اس کے بعد ہم اس کا پروسیس چلا دیں گے. یہ تھا ڈائریکٹر آپریشن نادرا بلوچستان سید شبات علی, جس نے آج پشین میں کچہری لگایا, عوام کی شکایتیں اور موصول ہوئی ان کو اس کے شکایتیں دور کرنے کے لیے آج پشین آمد تھا اور لوگوں کے مسائل سنا. ہمارے بھی سوالات و جوابات آپ نے سنی. امید کرتا ہوں کہ آج کے سوالات اور جوابات آپ کو اچھے لگے ہوں گے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کریں تاکہ کسی مسلمان کے کام آ سکے. شکریہ. زما پشین.